یسوع مسیح کے ببرکت القدس نام میں آپ سبوں کو ایونجلسٹ راکھل پیچھے کی طرف سے سلام۔ آج جس زبردست خاص اور اہم مضمون پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے واٹ از کرس، لعنت کیا ہے، اس کے آنے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے نشانات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہے لائف میں، اور اس کو کس طرح سے زندگی سے ختم کیا جا سکتا ہے، کینسل کیا جاتا ہے، اور اس کرس کو کس طرح سے بلیسنگ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہی اہم باتوں پر ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے اور سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے جب ہم اس مضمون کو سیکھتے ہیں تو بائبل مقدس 170 سے زیادہ مرتبہ لفظ کرس پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لفظ لعنت بائبل مقدس میں 170 سے زیادہ مرتبہ درج ہے، اور کرس کو لفظ کو دیکھا جائے تو یہ لفظ بلیسنگ کا اپوزٹ ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کو جب میں نے مختلف ڈکشنریز میں سے دیکھا تو اس کا مطلب ہے پھٹکار، لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری، گناہ کا نتیجہ، ملعون، ویرانی، ممنوع، پلید، حرام، ملامت، ماتم، سسکار اور کڑواہٹ۔ اگر یہ زندگیوں میں ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کرس جو ہے، لعنت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ لعنت اپنے اندر جادوئی اثرات رکھتی ہے، لیکن مسیحیوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری یہ ہے کہ نہمیہ کی کتاب اس کے 13ویں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ آمین۔ جی ہاں، ہمارا خدا لعنت کو برکت سے بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ لعنت کے نشانات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لعنت کے نشانات کو 2 بڑی قوت ہیں جو زمین پر ظاہر کرنے کا باعث ہے۔ پہلی قوت المائٹی گاڈ، قدرت والا خدا، اور دوسری جو بڑی قوت ہے وہ ہے دا ڈیول، ابلیس۔ یہ دونوں قوتیں کرس کو لانے کا باعث بنتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی قوت ہے جو کرس کو مٹانے کا بھی باعث، اور وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ ہم لعنت کے نشانات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لعنت کا نشان بیماری ہے۔ اسکالرس کے مطابق 80% بیماریاں جو ہیں وہ لعنت کی وجہ سے زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں یا ذہنی ہوں۔ دونوں قسم کی بیماریاں لعنت کا باعث ہو سکتی ہیں۔ بھانج پن، فیملی پرابلمز، میرٹل پرابلم، شادی شدہ زندگی کے مسائل لعنت کا سبب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ نسل در نسل ہوتے ہیں۔ ناکامی ہر کام میں، کاروبار میں، اولاد میں، خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، دوستی میں، فیملی ریلیشن شپ میں، ہر ایک چیز میں کچھ لوگ ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت ساری کوششوں کے باوجود۔ اس کا مطلب ہے ان کی زندگی کے پیچھے کرس کام کر رہی ہے، اس کی ناکامی کے پیچھے کرس کام کر رہی ہے۔ نشہ، ایڈکشن، کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ لت پڑ جانا کرس کو ظاہر کرتی ہے۔ حادثات، پے در پے حادثات زندگی میں ہونا، ہر ویک کوئی حادثہ ہو جانا، ہر منتھ کوئی حادثہ ہو جانا، آفٹر 6 منتھ کوئی حادثہ ہو جانا، لگاتار حادثات لائف میں ہونا، سالہ سال زندگی میں حادثات ہونا کرس کا باعث ہے، یاد رکھیں۔ خودکشی، ناگہانی اموات کرس کا سبب ہے۔ کرس، نسل در نسل کرس کا شکار رہنا، نسل در نسل قرض کے نیچے دبے رہنا لعنت کا نشان ہے۔ قرض مختلف چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے، فزیکلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے، مینٹلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے، ایموشنلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے، اسپرچولی ہمیں افیکٹ کرتی ہے، اور فائنینشلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے۔ قرض جو ہے لائف کے مختلف ایریاز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ قرض کے آنے کی اگر ہم وجوہات پر بات کریں کہ لعنت کے آنے کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں قرض کی، تو پہلی وجوہات جو ہے وہ ہے بت پرستی کرنا، اور پہلا حکم بھی یہ ہے کہ تم میں غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اگر ہم غیر معبودوں کو، بت پرستی کے پیچھے جاتے ہیں، دیوے جلاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں،
چادریں چڑھاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں بتوں کو، تو یہ قرض کو لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، چاہے وہ اسٹیچو آسمانی لوگوں کے ہیں یا زمینی لوگوں کے ہیں یا شیطانی لوگوں کے ہیں یا حیوانی مخلوقات میں سے ہیں، وہ کسی بھی چیز کا اسٹیچو ہے، اگر ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں لعنت کو لانے کا سامان بنا رہے ہیں، سامان پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری جو لعنت کو لانے کی ذریعہ ہے، دروازہ ہے، وہ ہے والدین کی تحقیر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا۔ ڈیرک پرنس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو زندگی میں کامیاب ہو اور اس نے اپنے ماں باپ کی تحقیر کی ہو، بے عزتی کی ہو، رسوائی کی ہو۔ والدین کی عزت کریں تاکہ آپ کی زندگی سے قرض کا خاتمہ ہو سکے، لعنت آپ کی زندگی کو چھوڑ کر جائے۔ اگلی جو ایک وجہ ہے وہ ہے خدا کی نافرمانی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے سے بھی زندگیوں میں قرض کام کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے قرض ختم ہو، لعنت کا خاتمہ ہو، اگر ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے کاروبار پر، ہماری زندگی پر لعنت کے اثرات ہیں، تو خداوند کی فرمانبرداری، اوبیڈینس کو اپنی زندگی میں لائیں اور ڈس اوبیڈینس کو اپنی زندگی سے ختم کریں، کیونکہ کلام مقدس میں استثنا 27 باب میں، اس کے 28ویں باب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ اگر تو خداوند کی ان باتوں کو، شریعت کی ان باتوں کو دھیان سے ان پر عمل کرے گا تو تجھے برکت ملے گی، اور اگر تو ان پر عمل نہیں کرے گا تو یہ سب لعنتیں تجھے لگیں گی۔ اور آج بہت سارے لوگ قرض کے نیچے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ خداوند کی نافرمانی کے سبب سے ہماری زندگیوں میں قرض کام کر رہے ہیں۔ اگلی ایک وجہ جو میں بتانا چاہتی ہوں لعنت زندگیوں میں آنے کی، وہ ہے گناہوں کو چھپانا۔ بعض اوقات لوگ اپنی زندگی میں سن کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن امثال کی کتاب میں جینیس اور بریلینٹ ترین انسان نے ہزاروں سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے اس پر برکت ہو۔ اگر آپ قرض کے نیچے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کو چھپانے کے بجائے ان کو اقرار کریں، ان کو واضح کریں خدا کے لوگوں کے سامنے، خداوند کے روبرو، پاک روح کے حضوری میں ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کریں اور ان سے علیحدگی اور دوری اختیار کریں تاکہ خداوند کی برکت۔ سو ان شارٹ اگر ایک لفظ میں ساری وجوہات کو بیان کرنا چاہوں تو یہ ہے آل curse are result of negative action and words۔ تمام دنیا کی جو لعنتیں ہیں ان کا باعث ہمارے نیگیٹو ایکشنز، کام، اور ہمارے ورڈز یا دوسروں کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ سو ہرش ورڈز کو سننے اور بولنے سے احتیاط کریں کیونکہ یہ لعنت کو لانے کا سبب بنتے ہیں۔ آخری پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لعنت کو برکت میں کس طرح سے بدلا جاتا ہے، وہ ہے لعنت کو برکت میں بدلنے کے لیے اپنی لعنت کو پہچاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اپنی قرض کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ میری زندگی میں، میرے گھرانوں میں، میرے بچوں میں، میرے کاروبار میں، میری اسپرچل لائف میں، میری فزیکل لائف میں، میری ایموشنل لائف میں کون سے قرض کام کر رہے ہیں، میری میرٹل لائف میں، میری ازدواجی زندگی میں کون سے قرض کام کر رہے ہیں، کون سی لعنتیں کار فرما ہے۔ انہیں جاننا، پہچاننا، سمجھنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے کفارے کو جاننا اور پہچاننا، خداوند کے کفارے کا اقرار کرنا۔ اور اگلا پوائنٹ ہے توبہ۔ جس سبب سے وہ گناہ، وہ قرض آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہے، اس سے توبہ کرنا، اقرار کرنا، قطع تعلق اختیار کرنا کہ خداوند اب سے میں اس گناہ کے ساتھ لپٹا چمٹا نہیں رہوں گا، بلکہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اور آخری بات
کہ خداوند کی فرما برداری میں رہنا، اپنے آپ کو خداوند کی تابعداری میں دینا، خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہنا تاکہ قرض آپ سے دور رہے، خداوند کے لہو کو ہر روز اپنی زندگی کے لیے مانگنا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا واحد ایسا خدا ہے جو ہماری قرض کو بلیسنگ میں بدلنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ میرا ایمان ہے خدا نے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دی ہے۔ اس پیغام کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو قرض کے نیچے زندگی کو گزار رہے ہیں وہ بلیسنگ کے نیچے آئیں اور اپنی زندگی میں خداوند کی بلیسنگ کو لیں اور خداوند کو موقع دیں تاکہ وہ ان کی قرض کو بلیسنگ میں کنورٹ کریں۔ آمین۔